أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ آج ہم آیت نمبر سورہ بقرہ کی 204 سے لے کے 210 تک تلاوت، ترجمہ اور پھر آخر میں آپ کو ان کی تفسیر بتاؤں گی۔ اس پہلی آیت کی پہلے میں آپ کو تھوڑا سا شارح نزول بتا دوں کہ جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں جو صرف اللہ سے دنیا ہی مانگتے ہیں۔ اس میں ایک منافق کا ذکر ہے، اخنس ابن شریک اس کا نام تھا۔ وہ بہت میٹھی باتیں کیا کرتا تھا اور بہت ہی باتونی اور چرب زبان تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی مجلس میں آتا تو بڑے سلیقے سے گفتگو کرتا اور بڑا جان نثاری اور محبت کا اظہار کرتا، اور پھر اس کے برعکس جب آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتا تو کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتا تھا کہ جس میں صحابہ کو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ ایون یہاں تک کہ صحابہ جو فصلیں کاٹ کر رکھا کرتے تھے ان کو آگ لگا دیتا تھا، اور اگر کوئی ان کا جانور مل جاتا تو ان کی ٹانگیں کاٹ دیتا تھا، اور پھر اگر کوئی اس کو روکنے والا ہوتا تو پھر اس سے جھگڑا کرتا اور سو کہتا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض ان لوگوں میں سے مَن يُعْجِبُكَ، کہ وہ بھی ہیں جو تعجب میں ڈالتی ہیں آپ کو قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی جب وہ بات کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور اللہ گواہ بناتا ہے عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی کہتا کہ خدا کی قسم جو کہتا ہوں دل سے کہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے آپ سے مجھے بہت محبت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جب وہ وہاں سے پھرتا، سعیٰ، تو کوشش کرتا فی الارض، زمین میں، لیفسد، تاکہ وہ فساد کرے، فیہا، اس میں، ویہلک الحرث، اور وہ ہلاکت میں ڈال دے کھیتی کو، یعنی کھیتوں کو تباہ و برباد کرتے، والنسل، اور نسل کو بھی، یعنی جانوروں کی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کرتا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ، اور اللہ لا يحب الفساد، نہیں محبت کرتا فساد کرنے والوں سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کوئی کہتا کہ اتق اللہ، کہ ڈرو اللہ سے، اخذت العزت، تو ابھارتی ہے اس کو عزت، بالاسم، گناہ پر، فحسبہ جہنم، بس کافی ہے اس کے لیے دوزخ، ولبئس المہاد، اور البتہ برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اب اس سے اگلی آیت جو ہم نے ربنا آتنا والی پیچھے ذکر کیا کہ جو لوگ اس میں صرف دنیا مانگتے ہیں، اس منافق کی مثال کے ساتھ اللہ نے اس کو بیان کیا۔ اب اگلی جو آیت تھی کہ جو دنیا اور آخرت مانگتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور صحابی تھے حضرت صہیب بن رومی، ان کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ حضرت صہیب رومی جو تھے یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، بنو نمریہ، اس کے فرد تھے، لیکن بہت بچپن میں ان کو اغوا کر لیا گیا اور ان کو لوگ روم لے گئے تھے۔ وہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، تو اس لیے ان کو صہیب رومی کہتے تھے، اور یہ مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو ان کا وہاں دل نہیں لگا مکہ میں، کیونکہ حضرت عمر بھی کچھ عرصے بعد تشریف لے گئے، تو پھر انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ تو جب یہ انہوں نے سفر کو اختیار کیا تو کچھ کفار کو، قریش مکہ کو پتہ چل گیا کہ یہ بھی ہجرت کے ارادے سے نکل گئے ہیں، تو وہ ان کے پیچھے لگے اور ان کو جا کے ایک مقام پر پکڑ لیا، کیونکہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے، اس میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے ان کا قرضہ دینا تھا، تو اس کو بیچ میں یہ بھی تھا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ اس پہ میں ان سے اپنا قرضہ معاف کروا لوں۔ تو اس پہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، لیکن جو آپ کا مال ہے وہ ہمیں دے جائیں، ہم آپ کے مال کو کے بدلے آپ کو جانے کی اجازت دے دیں گے۔ اس پہ حضرت صہیب رومی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں میں اپنا سارا مال معاف کرتا ہوں، جو ہے مال کو لے لو، لیکن مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ اب یہ جب وہاں پہ چلے، جب مدینہ کے پاس حرہ کے مقام پر پہنچے، وہاں پر پہلے ہی حضرت عمر بن خطاب اور دوسرے صحابہ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے بہت نفع کا کاروبار کیا۔ تو حضرت صہیب رومی بہت حیران ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ کون سا کاروبار میں نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے پھر آپ کو دیکھ کر
مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ صہیب تم نے نفع والی تجارت کی ہے، تم نے نفع والی تجارت کی ہے۔ اور اکثر مفسرین کا یہ قول بھی ہے کہ یہ آیت عام ہے، ہر مجاہد فی سبیل اللہ کی شان ہے یہ۔ جیسے دوسرے موقع پہ قرآن پاک میں ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کے بدلے آخرت کو خرید لیا، اللہ کی رضا کو خرید لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، بعض ان لوگوں میں سے وہ ہیں میں یشری کہ جو خریدتے ہیں نفسہ اپنی جان کو، ابتغاء چاہتے ہیں مرضات اللہ، اللہ کی رضا، واللہ، اور اللہ رؤوف بالعباد بہت شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ اب اگلی آیت میں بھی حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ پہلے یہودی تھے پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کا ایک گروپ تھا جس میں حضرت ابن یمین، حضرت ثعلبہ، حضرت سید، حضرت اسد، یہ سب پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو چونکہ بنی اسرائیل میں یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام تھا، یہ در حقیقت ایسا نہیں تھا، اللہ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں تھا، لیکن بنی اسرائیل میں بھی کچھ اہل بدعت نے کچھ چیزیں از خود رائج کر لی تھیں اپنے دین میں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی بیماری تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میری بیماری ٹھیک ہوگی تو میں اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ دوں گا، تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو ان کی دیکھا دیکھی ان کے بیٹے اور اس کے بعد ان کی امت میں یہ چیز رائج ہوتی چلی گئی۔ تو انہوں نے بھی یعنی حضرت عبداللہ بن سلام اور باقی صحابہ نے بھی، چونکہ ظاہر ہے کہ کام جو ساری زندگی نہ کیا ہو تو پھر وہ کرتے وہ تھوڑی سی انسان کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو دل سے تو حلال سمجھیں گے، عقیدتاً تو حلال سمجھیں گے، لیکن عملاً نہیں کھائیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم، داخل ہو جو اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے، ولا تتبعوا، اور مت پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ، بے شک وہ، لکم عدو مبین، تمہارا دشمن ہے ظاہر۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اور پس اگر تم ڈگمگا گئے، من بعد، اس کے بعد کہ ما جاءتکم البینات، آ گئی تمہارے پاس واضح دلیلیں، فَاعْلَمُوا، تو پس جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، عزیز حکیم، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ هل ينظرون، نہیں یہ انتظار کرتے، الا مگر یہ کہ ان یأتیہم اللہ، آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور معاملہ طے پا جائے، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ پہلی آیت میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک ایسے کردار کی نشاندہی کی اللہ پاک نے کہ جو لوگ بہت چرب زبان ہوتے ہیں، بڑے دعوے کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن عمل ان کا اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ کردار آج بھی ہمیں جگہ جگہ ملتے ہیں، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسے کرداروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، کیونکہ جب پھر ان کے قریبی لوگ جب ان کو جو سمجھتے ہیں، وہ ان کو جب کہتے ہیں کہ ایسا کام مت کرو، تمہاری اس بات سے یا تمہارے اس عمل سے فساد پھیلتا ہے، لوگوں کے دل خراب ہوتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں لوگوں کے، تو انہیں یہ چیز ان کی غیرت کو ابھارتی ہے اس گناہ پر، یعنی کہ ان کے عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مانے، جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ بھی ہے کہ اپنے نفس کے خلاف گواہی دینا، اپنے نفس کے خلاف گواہی دینا یہی ہے کہ ہم اپنی غلطی کو خود مان جائیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے، اور پھر یہ چیز ان کو اور گناہ پہ ابھارتی ہے۔ تو پھر ان کے لیے اللہ نے کہا کہ فحسبوا جہنم ولبئس المہاد، کہ اگر ان کی وجہ سے، کیونکہ اللہ فساد نہیں پسند کرتا، ان کی وجہ سے اگر معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے ان کے اعمال سے، ان کی باتوں سے، تو پھر فحسبوا جہنم ولبئس المہاد، کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے کہا کہ قرآن کی عادت ہے کہ تقابل ضرور کرتا ہے، کہ پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، اب ان کا ذکر ہے اس آیت میں اگلی میں کہ جو دنیا کے ساتھ دین کا بھی تقاضا کرتے ہیں اللہ سے، اور جو اپنی جان کو بیچ کر اللہ کی رضا خریدتے ہیں، جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، انہیں چاہے اپنا نفس مارنا پڑے، چاہے انہیں پسند اپنی ناپسند بدلنی پڑے، لیکن وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہر چیز کو قربان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا، یہاں پہ
مخاطب تو حضرت عبداللہ بن سلام اور باقی صحابہ تھے، لیکن یہ تعویل عام میں بھی آئے گی کہ جو لوگ ایمان میں داخل ہو گئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ عمل جو آپ کو آسان لگا آپ اس پر عمل کر لیں، جو آپ کو مشکل لگتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اس میں بھی دو طرح کے طبقات ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ تو یہ ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو آسان لگتا ہے عمل وہ کر لیں ہم، اور جو مشکل لگتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور ایک دوسرا طبقہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو ہمارے بڑے دنیا کے کام ہم نے نپٹانے ہیں، ابھی تو ہم نے بڑے بچوں کے سلسلے ہیں، ابھی گھر بنانا ہے، ابھی تو ہم نے بڑی اپنی کاروبار کو ترقی دینی ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی میں مثال دیتی ہوں کہ حج کے رکن کو ہم لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں، جبکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے تمام دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم حج کر لیں گے۔ جبکہ حج کے بارے میں ایک میں نے حدیث پڑھی کہ اس کے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کوئی شخص کہ جو کہ حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا اور اس حال میں وہ مر جاتا ہے، تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا کافر ہو کے مرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہم لوگ جو اپنے آپ کو بہت ساری تعویلیں دے کے سمجھا لیتے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی یہ کام ہے، ابھی وہ کام ہے، تو کیا ہمیں یقین ہے کہ ہماری زندگی ہم سے اتنی وفا کرے گی کہ ہمیں وہ وقت ملے گا کہ ہم اس پر عمل کر سکیں؟ تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، کہ اس سے مراد وہ وقت ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور سب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں فرشتوں کے جھرمٹ میں جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے آئیں گے، تو تب اللہ انسانوں سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں انسان بنایا تھا، قدرت اور طاقت عطا کی تھی، تم نے کون سے کام کیے؟ ایک ایک لمحے کا، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ تو جو آنا رب کی ذات کے لائق ہو، اس طرح رب تعالیٰ ضرور آئے گا، اور اس طرح لگے گا کہ بادلوں کے سائے ہیں، فرشتوں کا ہجوم ہے، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے اور سب سے حساب ہوگا، اور پھر وقضی الامر، معاملہ طے پا جائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ ترجع الامور، سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی مالک، وہی رازق، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے سوا کسی کے پاس ایک رتی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بد کرداروں سے ہمیں بچائے۔ اور جھگڑا لو انسان کے بارے میں تو جیسے حدیث میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ علت الخصام، کہ اللہ کے نزدیک مبغوض ترین وہ لوگ ہیں کہ جو سخت جھگڑالو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے اور ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ جو اپنی جان کو، اپنے نفس کو بھی اللہ کی رضا کی خاطر بیچنے سے دریغ نہیں کرتے، اور پورے کا پورا ہمیں اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔